حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو نصیحت کرنے والوں کو چھوڑ جاؤں گا جو تمہیں نصیحت کرتے رہیں گے قیامت تک، اور ان دو نصیحت کرنے والوں سے نہیں سدھر سکا، یاد رکھنا تیسری کوئی چیز اسے سدھار بھی نہیں سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ دو نصیحت کرنے والے کون ہیں؟ حضور فرماتے، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، یہ قیامت تک تمہیں بلاتی رہے گی، اور دوسرے موت تمہارے درمیان نصیحت بن کر رہے گی، اور یہ بھی تمہیں رب تعالیٰ کی طرف بلاتی رہے گی۔ آج تو حالات ایسے کہ موت کا خوف نکلتا چلا گیا۔ موت سے ڈرنا یہ ضروری نہیں، لیکن رب کی پکڑ سے ڈرنا یہ ضروری ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کیسے نکلتا گیا؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، ظاہر سی بات ہے دنیا میں انہیں جنت کی بشارت میرے مصطفیٰ نے سنائی، اس کے باوجود صحابہ دنیا کے سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے میں بیٹھے، صحابہ بات چیت کرتے کرتے کسی کا بات پر ہنس پڑے، ہنسی ایسی کہ آوازیں آنے لگی۔ حضور حجرے سے باہر نکل آئے، دیکھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ صحابہ سے حضور نے صرف ایک ہی سوال کیا، تم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رب کو حساب دینے کے لیے تیاری کر لی ہے؟ سب سہم گئے صحابہ، کہا کتنے لوگ ہیں جو رب تعالیٰ کے حضور اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہو چکے ہیں، حساب ان کا سب برابر ہے؟ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے حضور نہ جانے کس عمل کی پکڑ ہو جائے گی، ہم میں سے کون ہے جو رب تعالیٰ کو اپنا حساب دینے کی تیاری کیا ہو؟ وہ صحابہ کی بات کر رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اتنی تیز کی ہنسی کس بات کی آئی، اتنی زور کی ہنسی کس بات کی آئی؟ اسی طرح ہم نے ایک روایت پڑھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک بزرگ ہیں، وہ بکریاں چراتے چراتے قبرستان تک پہنچے، قبرستان میں بکریاں چرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک صاحب ان کے پاس آئے، ان سے بات چیت ہوتے ہوتے وہ ہنس پڑے قبرستان میں۔ غیب سے ندا آئی، اے بندے کیا تجھے شرم نہیں آتی اس بات کی کہ ہزاروں یہاں پر عذاب الہی میں رو رہے ہیں اور تو ہنس رہا ہے؟ وہ آواز ایسی تھی کہ انہیں جھنجھلا کر رکھ دی۔ وہ بزرگ 40 سال اس کے بعد زندہ رہے، لیکن 40 سالوں میں کبھی آپ نے آسمان کی طرف چہرہ نہیں کیا۔ وہ پوری زندگی ایسی گزار گئے کہ شرم کے مارے وہ چہرہ نہیں اٹھاتے تھے آسمان کی طرف 40 سال تک۔ ایک بار صرف قبرستان میں ان سے ہنسی نکل گئی۔ اے میرے عزیزو، آج تو ہم نے بہتوں کو دیکھا قبرستان میں ٹھٹے مار کر کے ہنستے رہتے ہیں، اور وہاں مذاق لطیفے سنائے جاتے، مردے کو قبرستان میں رکھا جا رہا ہے اور یہاں پر اپنے مزے مستیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو زندگی کا طریقہ ہے، اس سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلنے کے کئی موقع اسے دے رہا ہے اور وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی یہ جو قاصد ہیں، بلاوے ہیں، بہت سائلنٹلی ہماری زندگی میں آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ جیسے اس روایت سے ملتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے یوں عرض کیا تھا، اے رب جب میری موت آئے تو اس سے پہلے تو مجھے بتا دینا، کسی قاصد کو بھیج دینا تاکہ وہ مجھے بتا دے کہ میری موت آنے والی ہے، موت سے پہلے ہی مجھے آگاہ کر دینا، تھوڑی پہلے۔ زندگی بیت گئی، اچانک ملک الموت حاضر ہو گئے۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، کہا اے اللہ کے نبی، رب تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا۔ کہا میں نے تو اللہ سے عرض کیا تھا کہ موت سے پہلے مجھے کوئی قاصد بھیج دے، میں بات کرتا ہوں میرے رب سے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی، مولا میرا تو یہ تیری بارگاہ میں عریضہ تھا کہ میری موت سے پہلے تو کوئی قاصد بھیج، تو نے اچانک ملک الموت کو ہی بھیجا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، میرے محبوب، اے میرے حبیب نبی، بھیجا تو تھا میں نے قاصد، بھیجا تو تھا میں قاصد موت سے پہلے۔ کہا کیا؟ کہ جب تمہارے بال سفید ہوئے تو یہ موت کا پہلا قاصد تھا، جب تمہارے دانت ہلنے لگے تو یہ موت کا تمہارا دوسرا قاصد تھا، جب کمر اور ہڈیاں جھکنے لگی تو یہ موت کا تمہارا تیسرا قاصد تھا۔ ایک نہیں کئی قاصد میں نے بھیجا موت سے پہلے۔ عزیزان گرامی وقار، رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں بھی بہت ساری چیزیں بھیج دیا ہے، واپسی کا ارادہ جلدی کر لو۔ الارم بج چکے، گھنٹیاں بج چکی، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہم اس کی طرف